ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برے کاموں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ لیکن ہماری نماز تو ہمیں برے کاموں اور بے حیائی سے نہیں روک رہی۔ کیا وجہ ہے کہ ہم پکے نمازی بھی ہیں، ایون کہ تہجد گزار بھی ہیں، لیکن ہمارے اندر سے منکرات اور فحاشی ختم نہیں ہوئی؟ ہماری ساری کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اس کی ریزن مجھے جو نظر آئی وہ یہی ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر ہی خشوع نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس کلاس کے اندر ہم کچھ سیکھ کے نہیں آتے۔ نماز ہمیں کچھ سکھا نہیں رہی، نماز ہمیں جھنجھوڑ نہیں رہی۔ ایون کہ نماز اگر ہم اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس کا تاثر رہتا ہے اگلی نماز تک، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اب نماز کے اندر خشوع کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اخلاق کی وجہ سے۔ جب اخلاق بگڑتا ہے تو پھر اندر سے تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ جب اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو پھر عبادات کے اندر بھی خشوع پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ عام مخلوق کے ساتھ بہت سنگ دل ہو تو آپ کی عبادتوں کے اندر خشوع آئے۔ خشوع والے جو بندے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے عاجز ہوتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے اندر بڑی نرمی ہوتی ہے، ان کے اندر بڑی عاجزی ہوتی ہے، ان کے اندر ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بہت جلد معاف کر دیتے ہیں، ان کی زبان میں بہت دھیما سا لہجہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ بڑے روب والے بندے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل بہت عاجزی والے ہوتے ہیں۔ تو جب عاجزی نہیں ہے، نماز کو ایسے بس جانا ہے، کسی کا دل دکھا کر جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کر کے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر کے جا رہے ہیں، اب اس نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا؟ کیا وہ نماز ہمیں برے کاموں اور فحاشی اور منکرات سے دور کرے گی؟ جس نماز کی ابتدا ہی ہم نے اچھی نہیں کی ہوتی، اس کی انتہا کیسے اچھی ہوگی؟ تو ہمارے عبادات کے اندر تاثیر اس لیے ختم ہو گئی ہے، ہم محسوس نہیں کر رہے۔ نماز انسان کو سکون دیتی ہے، ہماری نمازیں ہمیں سکون نہیں دے رہی۔ ہم نماز میں بھی مایوس ہیں، نمازوں میں بھی بے سکون، اور نماز کے بعد بھی ہماری زبان سے الفاظ ایسے نکلتے ہیں جیسے مایوسی والے۔ ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں امید دیتی؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں سرگوشیاں کر ہی نہیں رہے۔ کیسے کریں جب نماز کے اندر دھیان ہی جو پیچھے پہلے کام کیا ہوتا ہے اس کی طرف لگا ہوتا ہے؟ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، مجھے اب ایسا کرنا ہے۔ سارے انتقام اور بدلے لینے کی سوچیں بھی اس میں آتی ہیں۔ اب ان سوچوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اپنی سوچ کو چینج کر سکتے ہیں۔ جب انتقام اور بدل لینے کی خواہش نہیں ہوگی، جب اخلاق ہی اچھے ہو جائیں گے، تو پھر انسان کا رجحان ہوگا اللہ کی طرف کہ میں اللہ سے بات کر لوں، دنیا سے وہ کٹ آف ہونا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے آج جو ہم سیکھیں گے ہوگا انداز گفتگو۔ اگر ہمارا گفتگو کا انداز ٹھیک ہو جائے گا تو امید ہے کہ ہماری بہت سے کام جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اپنے ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارا اپنا آپ ہمیں اچھا بھی لگنے لگے گا۔ تو اس کے لیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھتے ہیں کہ ان کا انداز کیسا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی شخص الفاظ گننا چاہتا تو بآسانی ان الفاظ کو گن سکتا تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مانت تیزی سے مسلسل کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس طرح سے بات فرماتے، اس طرح سے کلام فرماتے کہ کلام کے درمیان میں وقفہ ہوتا تھا اور پاس بیٹھنے والا شخص اسے صرف سن کر یاد کر لیتا تھا۔ تو
इंसान आहिस्ता आहिस्ता बात कब कर सकता है? आहिस्ता बात करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी आवाज ही धीमी कर लें कि आपकी आवाज की किसी को समझ ही ना आए। अक्सर हम इखलाक इसको समझते हैं। कौन ऐसा शख्स जो सोच सोच कर अपने अल्फाज अपनी जुबान से अदा करता है, और जब भी वो बात करता है उसे पता होता है वो बात क्या कर रहा है, उसी इंसान की ही कलाम के अंदर, उसी इंसान के अंदाज के अंदर थोड़ा ठहराव होता है। हम अपनी गुफ्तगू के अंदाज को इतना हमने तेज कर लिया, हम बातें करते जाते हैं, हमें खुद ही नहीं समझ आती है हम क्या कह रहे हैं। और बाद में कभी हमें अपनी जिंदगी की एक दिन की वीडियो दिखाई जाए ना, यकीन माने कि हम शर्मसार हो जाए, हम जिस अंदाज में बात कर रहे होते हैं। ये जो तेज तेज गुफ्तगू करते जाते हैं ना सोचे समझे बिना, ये हमारी जुबान से ऐसे अल्फाज अदा करवा देती है जो हमें खुद ही अच्छे नहीं लगते, हम खुद उसको नापसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि हम सोच समझ के अदा नहीं कर रहे होते। हमारा होता है कि सामने वाला अगर बात कर रहा है ना, तो मेरी बात और मेरी आवाज उससे ज्यादा ऊंची हो और मेरे अल्फाज उससे ज्यादा तेज हो, ताकि मेरी बात फटाफट दूसरे को समझ में आ जाए। तो इसलिए सबसे पहला आज का काम जो पूरा वीक हमने इस पे प्रैक्टिस करनी है, वो अपने अंदाजे गुफ्तगू को बेहतर करना है। आप जब सोच सोच कर बोलेंगे ना कि मैंने ये बात करनी है और इस बात का कोई मकसद होना चाहिए, लघु बातें और फजूल बातें खत्म हो जाती हैं फिर इंसान की जिंदगी से। और जब ये सब बातें खत्म हो जाती है फिर इंसान बामकसद बोलता है। जब इंसान बामकसद बोलता है तो उसको बात करने का तरीका आ जाता है। और जब गुफ्तगू अच्छी होती है, अल्फाज अच्छे होते हैं, तो फिर अंदर भी इंसान का अच्छा रहता है। इंसान के अल्फाज इतने ज्यादा लगव हो गए हैं, फजूल हो गए हैं, जिसका कोई मकसद ही नहीं है। उसकी वजह से हमारी इबादत के अंदर भी खुशू खत्म हो गया। फजूल बातें करते जा रहे हैं, इसलिए तदब्बुर नहीं हो पाता हमारा कुरान पे। इसी वजह से नमाज में खुशू नहीं होता, नमाज में भी तदब्बुर करना होता है जो हम पढ़ रहे होते हैं, उस पर भी नहीं हो पाता। रीजन क्या है? दुनिया की बातें, और कि सोचे समझे बिना हमने बातें करनी होती है, अंदाजे गुफ्तगू हमारा बेहतर नहीं होता। तो इस वजह से हमारा सारे का सारा जो सिस्टम है ईमानियात का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने अंदाज को, गुफ्तगू के स्टाइल को बेहतर करना है। हाँ, वो आप अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, आप छोटे बहन भाइयों के साथ कर रहे हैं, हाँ वो आप बड़ों के साथ कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कर रहे हैं, दोस्तों की महफिल में बैठे हुए हैं कि लोग जैसे बात कर रहे हैं आप भी वैसे करना शुरू हो जाए। आप में और उनमें फर्क होना चाहिए, क्योंकि आप सीख रहे हैं और आप एक सुन्नत को अपने बिग चेंज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज वादा करना है ना सबने, कोशिश करनी है कि अपनी गुफ्तगू पर गौर करें, आपकी गुफ्तगू कैसी है। बहुत सी बातें ठीक करनी है। आप देखें मेरे साथ ना बहुत से जो स्टूडेंट्स कुरान की क्लास लेते हैं ना, उनके घर वाले अक्सर राब्ता करके कहते हैं कि बच्चे आपके पास कुरान तो पढ़ रहे हैं लेकिन गुफ्तगू तो उनको करनी नहीं आती। उनके लहजों के अंदर तो बड़ी तराजी होती है और बड़ी बदतमीजी होती है, गुफ्तगू का स्टाइल ही उनका अच्छा नहीं लगता, ही नहीं है कि वो कुरान सीखते हैं। तो मुझे इस चीज पे बड़ा अफसोस होता है कि वाकई कुरान सीखने के बाद सबसे पहले लोग हमारे अखलाक से हमें जज करते हैं कि इस बंदे के अंदर कितनी तब्दीली आई है। इसलिए पहली सुन्नत यही रखी गई है कि अंदाज़े गुफ्तगू अच्छा करना है। कुरान पढ़ने वाले के इंसान के अंदाज़े गुफ्तगू के अंदर आजिज़ी होनी चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बाज़ औक़ात हमारी हमारी इंटेंशन ये नहीं होती हम दूसरे को नीचा दिखाएं, दूसरे को ठेस पहुंचाएं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना, आपकी ये बात मुझे बहुत हर्ट कर गई, आपने मुझे इंसल्ट किया। इवन कि बच्चा नहीं चाहता माँ को इंसल्ट करना, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता है, उसके अंदाज के अंदर एक अपना अपनापन होता है, उसके अंदाज के अंदर ठहराव नहीं होता, आजिज़ी नहीं होती, और अल्फाज के अंदर भी झुकाव नहीं होता। तो इसलिए सुनने वाला समझता है कि शायद उसको नीचा दिखाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं।
سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے انشاءاللہ. وعدہ کرنا ہے کہ پورا ویک ہم کوشش کریں گے کہ اپنی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کریں، بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہماری گفتگو کے اندر عاجزی ہونی چاہیے. ہم بات سوچ سمجھ کے کریں، ایسے ہی سوچے سمجھے بنا کچھ بھی نہیں کہہ دیتے. ہماری ایک ایک چیز کا حساب ہو نا، ایک ایک لمحے کا. قیامت کے دن جب ہمارے پاس تمام مال آئے گا نا، تو ہر چیز ہماری کاؤنٹ ہو رہی ہوگی. وہ بدتمیزی جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، وہ جو ہم تمسخر اڑاتے ہیں لوگوں کا، وہ جو مذاق والی ہنسی ہوتی ہے نا، کسی کی بات کو دیکھ کر اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایک اسمائل دینا. اسمائل تو صدقہ تھی، وہ اسمائل جس سے لوگوں کو اپنا آپ حقیر لگے، کمتر محسوس ہو. ہر چیز کاؤنٹ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے. جب سامنے آئے گی تو بہت شرمندہ ہوں گی. تو بجائے اس کی کہ اس دن شرمندگی اختیار کی جائے، آج ہی ہم غور کر لیں. ایک دن پورا غور و فکر کریں کہ آج میں نے کس کس کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں اپنایا. بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو بات کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گی کہ میں نے یہاں پہ غلطی کی ہے. پھر آپ نے خود کو کوسنا نہیں ہے، بلکہ کہنا ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. آئندہ میرا اخلاق اچھا ہو، میری بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بہتر ہو. انسان آہستہ آہستہ بات اور وقفے کے ساتھ کلام تبھی کر سکتا ہے جب وہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. وہ سامنے جو جیتنا نہیں چاہتا. ہم نا بات کرنے کے سٹائل میں بھی مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. میری بات دوسرے کی بات سے زیادہ تاثر رکھنی چاہیے، اس کو لوگ واہ واہ کریں اور میں جلدی اپنی بات سمجھاؤں. اونچی آواز سے ہم بولتے ہیں تاکہ میری آواز لوگ سنیں، میری بات کو لوگ سنیں، میری طرف اٹریکٹ ہوں. چند لمحوں کی محفل کو لوٹنے کے لیے ہم اپنے لفظوں کو بے لباس کر دیتے ہیں. اس لیے اپنے الفاظ پہ آج کے بعد غور کرنا ہے، اپنے لہجے پہ غور کرنا ہے، اپنے اخلاق پہ غور کرنا ہے، اپنے رویے پہ غور کرنا ہے. لفظ بس اچھے ہو جانے کافی نہیں. لہجہ نا اچھا ہو تو آپ کے لفظوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اسی طرح صرف لہجہ اچھا ہونا کافی نہیں ہے. آواز کا نرم لہجے میں بڑی تیر کی طرح لگنے والے الفاظ کہہ دیتے ہیں. دونوں ٹھیک ہونے چاہیے، الفاظ بھی اچھے، انداز بھی اچھا. یہ جو ہم احادیث پڑھتے ہیں نا، آپ وسلم کی یہ عام باتیں ہوتی تھی، یہی کلام ہوتا تھا آپ کا. تو جو حدیث جس کو آج کہا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ وسلم کے کلام کے اندر کتنا ٹھہراؤ اور کتنی عاجزی والے الفاظ تھے. ابھی میں رات کو پڑھی تھی آپ وسلم کے ہلاک کے بارے میں، تو مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی یہ پڑھ کے کہ ہم لوگ تو آپ وسلم کی زندگی کا ایک تھوڑا سا عکس بھی ہماری لائف کے اندر نہیں ہوتا. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی آپ وسلم کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا اس کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا اور میں ایسا بندہ نہیں تھا کہ اپنے مالک کی یعنی اپنے آقا کی ہر بات ہی مانتا. لیکن آپ وسلم نے کچھ ایسی بات ہوتی تھی میں جو نہیں بھی کرتا تھا آپ کے حکم کے مطابق، لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نے مجھے بازار میں بھیجا، تو میں جا کر کچھ لڑکے رستے میں کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا. تو کچھ دیر کے بعد آپ آئے تو آپ نے مجھے پیچھے گدی سے پکڑا اور میں نے جب پیچھے دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہمارا انداز کیسا ہوتا؟ اتنا خوبصورت انداز، کائنات کے سب سے محبوب نبی اور سب سے بہترین پرسنالٹی کہ ان کے اشارے پہ لوگ جان دینے کے لیے قربان ہیں، لیکن تو ہم نے ان کو اسوہ حسنہ ماننا ہے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، اپنے انداز کو ٹھیک کرنا ہے. انشاءاللہ کوشش بھی کرنی ہے. کائنات کا امام جو ہے وہ لوگوں سے اتنے اچھے انداز میں بات کرتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو ان سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم لوگوں کے ساتھ مسلسل بے ادبی، بدتمیزی، بڑے چھوٹے کا خیال نہیں ہمیں ہوتا. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیسے بات کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کے انداز گفتگو کو بہتر کرے
ہمارے لہجوں اور ہمارے الفاظ کے اندر عاجزی پیدا کر دے، اور ہمیں ایسا مومن بندہ بنا دے جسے اللہ بھی پسند کرے اور اللہ کے نیک بندے بھی جس کو پسند کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا، تو لوگوں کے دلوں میں، اور ان لوگوں کے دلوں میں جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔